الرحمن الرحیم، تیسرا روزہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز آپ نے محسوس کی کہ 2 روزوں نے مجھے ایک ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ میں کھاؤں گا نہیں تو کیا ہوگا، بے ہوش ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، پھر منہ سے جھاگ ہوگی، پھر نڈال ہو جاؤں گا، پھر شوگر لیول کم ہو جائے گا۔ تو پوری سائنس تو بتا رہی ہے کہ شوگر والوں کے لیے روزہ تو ایسے ہے کہ بندہ سارے کے سارے انسولین کے انجیکشن، بلکہ کوئی لیٹسٹ کوئی اگر دوا ہے تو اس سے زیادہ روزوں کا فائدہ ہے۔ روزہ تو ایسے ہے۔ تاریخ کے ایک بہت بڑے بندے نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا جتنے لوگ جنگوں میں مرے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، دوم ہے، اور اس سے پیچھے جنگیں ہیں، ایسے ایسے لوگ آتے رہے جنہوں نے کھوپڑیوں کے پہاڑ بنائے، مینار بنائے، انسان اتنے مارے۔ بڑی عجیب بات کہی، جتنے لوگ جنگوں سے نہیں مرے اتنا لوگ کھا کے مرے، کھا کے مرے۔ اللہ پاک ہمارے کملی والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے آقا کملی والے کو، کہ ان کی برکت سے ہمیں روزے ملے، اور روزوں میں کچھ فاقہ تھوڑا سا مل گیا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مرے ہیں کھا کے مرے ہیں، کوئی ایسا نہیں مرا کہ فاقوں سے، نہیں، کھا کے زیادہ مرے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے معالج ہیں، وہ بیٹھے تھے، ان کے پاس مریضوں کی لین لگی ہوئی تھی، تو ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے پاس ہے، تو کہنے لگے یہ سب کس مرض کے مریض ہیں، یہ سب کس مرض کے مریض ہیں؟ ان سے کہا کہ یہ سب کھانے کے مریض ہیں۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں یہی لفظ کہا، یہ سب کھانے کے مریض ہیں اور کسی مرض کے مریض نہیں۔ روزے میں احتیاط۔ اب ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ افطاری کیسی کر رہے کہ ایسی افطاری کر رہے کہ عصر تک کھٹے ڈگار آتے رہیں، اور عصر تک ہمارا بوجھ ہو، اور عصر تک محسوس ہو کہ ہم نے کوئی سیرپ پینا ہے، کوئی پکی کھانی ہے، کوئی کیپسول کھانا ہے، کوئی شاشا، اور مغرب کے بعد پھر بوجھ بڑھ جائے۔ میری درخواست ہے، افطار اور سحر احتیاط میں تب ہوگا جب ہمیں احساس ہو کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم روزے دار ہیں، تب احتیاط۔ اگر احتیاط نہ ہوا ہمارا بوجھ بڑھ جائے گا، ہمارا وزن بڑھ جائے گا۔ میرے پاس بے شمار لوگ ایسے آئے ہیں جن کا خود روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں وزن بڑھ گیا، روزے میں شوگر بڑھ گئی، روزہ بھی ہے، کولیسٹرول، یوریا، فلاں فلاں بڑھ گیا، اور روزے میں بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ وہ کھایا ہی اتنا زیادہ تھا۔ اچھا، کھانے کی 2 کیفیتیں ہیں، ایک خوف کا کھانا ہے، ایک شوق کا کھانا ہے۔ آپ کہیں گے خوف کا کیا کھانا ہے؟ اتنا کھا لوں سارا دن کیسے گزاروں گا، کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے۔ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، یہ خوف کا کھانا ہے۔ اور ایک شوق کا کھانا، ایک صاحب تھے یہاں لاہور میں، تو وہ کھا رہے تھے، اذانیں ہو گئیں، پھر ایک سخت گرمی میں نہاری کھا رہے تھے، پسینہ پسینہ تھے، پھر اتنا بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی رہے تھے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہہ رہے دنیا میں کوئی ہے جو اس بندے کو روک سکے کہ اب افطاری سحری ختم ہو گئی ہے۔ ان کا شوق کا کھانا تھا، ایک خوف کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور سارا دن کیسے گزرے گا۔ میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے وزن کر لیجئے اور آخری رمضان کو وزن کیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیا روزہ فٹنس کا نام ہے؟ روزہ صحت کا نام ہے؟ روزہ تندرستی کا نام ہے؟ کیا ہم روزے کے نام پہ تندرست ہو رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں؟ اور دسترخوان میں کیا چن رہے ہیں؟ دسترخوان پہ ہمارا انتخاب کیا ہے؟ کون سے کھانے ہیں؟ جو بیماری ہے، یعنی سموسے پکوڑے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ دسترخوان اور روزے کا حصہ ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، اور دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں یہ دسترخوان کا حصہ ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے اپنی روحانی فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا جو وضو کے بعد، ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا پڑتا ہے۔ آج کے تیسرے روزے کا تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، لیکن پہلے وضاحت کر دوں کہ میں نے دوسرے روزے سے چھٹے روزے تک آپ کو 7 سلام کا ایک عمل دیا ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں دوسرے روزے کی ہماری جو یہ ریکارڈنگ ہے اس میں ضرور سن لیجیے۔
اس میں ضرور سن لیجیے. اچھا وہ ضرور سنیں گے آپ. 7 سلام اس کی برکات وہ آپ کے الحمدللہ چل رہی ہے اور وہ ہماری چھٹے روزے تک چلے گی. ایک عمل دوں گا, جو بندہ ہر وضو کے بعد جو بندہ سورۃ انا انزلنا پڑھے گا اس کا چشمہ اتر جائے گا, اس کی نظر تیز ہوگی, اس کی آنکھ میں چمک ہوگی, اس کا دماغ روشن ہوگا اور اس کو نظر بد نہیں لگے گی. ہر وضو کے بعد ایک بار سورۃ انا انزلنا, ایک بار سورۃ قدر. سوچیں یہ عمل اگر روزے کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی. فرمایا روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا بڑھ جاتی ہے اور روزے کے ساتھ عمل کی طاقت 70 گنا کثیر ہو جاتی ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو یہ آپ ایک دفعہ سورۃ انا انزلنا نہیں پڑھ رہے, آپ یہ 70 100 70 ہزار 70 لاکھ دفعہ پڑھ رہے. کیوں؟ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. وہ کریم شہنشاہ ہے, بڑھا دے اپنی برکتیں, عدد اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, قبضہ قدرت میں. یہ عمل میں آپ کو آج کے تیسرے روزے کی برکت سے دے رہا ہوں. سورۃ انا انزلنا, سورۃ قدر ہر وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اچھا صرف یہ رمضان کے لیے نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی اس کو مستقل پڑھیے. رمضان میں ابتدا کر لیں, اور میں جس عمل کی ابتدا رمضان میں ہوتی ہے اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں, اس کی خیریں سارا سال رہتی ہیں, اس کی عطائیں سارا سال رہتی ہیں. ضرور کریں گے, بہت فائدہ ہوگا, بہت نفع ہوگا. اور پھر کہوں گا روزے میں اپنے جسم کی فٹنس, اپنے جسم کی صحت مندی کا خیال رکھیے گا. کہیں روزے دار ہو کے ہمیں گولیاں کھانی پڑ جائیں, روزے دار ہو کے ہمیں دوائیاں کھانی پڑ جائیں, تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا قصور ہے. احتیاط بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور یہ سورۃ انا انزلنا کا عمل, اور پھر یاد دہانی کراؤں گا 7 سلام کا عمل نہیں بھولیں گے, اور وہ ہم نے چھٹے روزے تک چلانا ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا تو وہ دوسرے روزے کی ریکارڈنگ میں سن لیں گے اور ضرور سنیں گے.